بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اور ہمارے اکثر نمازی حضرات جو صرف ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نماز جنہوں نے سیکھی ہے وہ کسی عالم دین کے پاس نہیں بیٹھتے، کسی سے نماز کے مسائل کو نہیں سیکھتے، تو وہ نماز پڑھتے ہیں سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، ان کو اس کے طریقے کا علم نہیں کہ وہ کس طرح ادا کی جاتی ہیں۔ میں ایک قانون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صرف اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو ان باتوں کا علم ہو جائے گا کہ مؤکدہ کون سی ہے اور غیر مؤکدہ کون سی ہے۔ عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نماز کی سنتیں ہیں وہ ساری مؤکدہ ہیں۔ ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں وہ بھی مؤکدہ، فجر سے پہلے 2 سنتیں وہ بھی مؤکدہ، ظہر کے بعد والی 2 سنتیں وہ بھی مؤکدہ، جمعۃ المبارک کی پہلی 4 سنتیں وہ بھی مؤکدہ، جمعۃ المبارک کے بعد والی وہ بھی مؤکدہ۔ تو صرف آپ یہ یاد رکھیں عصر اور عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ آج صرف ہم سنت مؤکدہ کا طریقہ جو ہے اس کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ اکثر ہمارے ساتھی ہیں کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ ایک ہی طریقے سے ساری نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ آج صرف سنت مؤکدہ جو ہیں اس کے طریقے کو ہم پڑھتے ہیں۔ مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ تاکید کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ پڑھا ہے، ان کو ترک نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہمارے آقا کی سنت مبارکہ ہے، جیسے ہمارے آقا نے عمل کیا تو ہم بھی اسی طرح عمل کریں۔ سنت مؤکدہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نماز جب شروع کرنی ہے، تکبیر تحریمہ ہم نے کہنا ہے، تو ہاتھ جب ہم نے باندھنے ہیں تو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، مکمل ثنا پڑھ کے پھر اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے کسی سورت کو پڑھنا ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ہم نے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد ہم نے سجدے کے اندر چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 2 سجدے مکمل کر کے پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم نے سورہ فاتحہ سے دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے، الحمد شریف سے۔ الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے۔ اور اس میں ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو ہم نے سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورت پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے کے بعد ہم نے اتحیات پہ بیٹھنا ہے۔ تو سنت مؤکدہ میں ہم نے اتحیات تشہد تک صرف پڑھنا ہے، صرف اتحیات پڑھنی ہے، آگے درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی۔ تیسری رکعت کے لیے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت میں ہم نے جب کھڑے ہونا ہے تو تیسری رکعت کو الحمد شریف سے سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے اور ساتھ اس کے کوئی سورت ملانی ہے۔ پھر رکوع کریں گے، سجدے کرنے کے بعد ہماری تیسری رکعت مکمل ہوگی، ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ تو اس طرح ہماری یہ 4 رکعتیں مکمل ہوں گی۔ رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اتحیات بیٹھیں گے، اتحیات میں تشہد بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ بالکل آسان طریقے سے میں نے سنت مؤکدہ کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ 60 سے 70% لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف دیکھ کے نماز، لوگوں کی طرف دیکھ کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، انہیں ان باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ سنت مؤکدہ کیسے ادا کرنی ہے، سنت غیر مؤکدہ کو کیسے ادا کرنا ہے، فرائض کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو یہ سمپل بالکل آسان طریقے سے میں نے سنت مؤکدہ کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد کرنے کی اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم سنت غیر موقدہ اور فرائض جس طرح ادا کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔